السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے کا فون آیا کہ بابا میں بڑا ڈپریس ہوں، لوگ آپ کو ٹرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میں نے کہا بیٹا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہر قیمت پہ آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جو معصومیت میں بغیر حقائق کو جانے کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا حقائق بتائیں نا، کچھ تو لوگوں کو بتائیں۔ تو میں نے دیکھا تو 4-5 پوائنٹس میرے ذہن میں آئے کہ ہوا کیا تھا۔ نمبر 1 تو لوگ جاننا چاہتے ہیں سیاست کیوں چھوڑی، اس کا جواب کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے، اور میں نے تفصیلی پریس کانفرنسز پہ کر دی تھی۔ نمبر 2 کہ میں نے علیم خان کی سوسائٹی کے لیے آتے ہی ادھر جناب شو کر دیا۔ تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ علیم خان کی سوسائٹی نہیں تھی، یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپو تھا جس میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز، انہوں نے پراپرٹیز بیچی، پاکستان میں اس کا سرمایہ گیا، اور یہ 2-3 مہینے پہلے کا ارینج کیا ہوا شو تھا۔ یہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی کا شو نہیں تھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جی پیسے سے اتنی محبت ہے آپ کو کہ سیاست چھوڑتے ہی آپ سیدھا اگر شو کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اتنی محبت نہیں ہے۔ اس شو کے سارے پیسے سہارا فار لائف ٹرسٹ کو گئے ہیں، ابرار الحق کو 1 روپیہ بھی اس میں سے نہیں گیا۔ اور اگر مجھے پیسے سے بڑا پیار ہوتا تو میں شادیوں کے شو نہ چھوڑتا جو ایک شادی میں سے 1 کروڑ روپیہ مجھے آفر ہوتا ہے۔ اور بلکہ انٹرنیشنل ہمارے سکھ بھائی جو آرٹسٹ ہیں وہ یہاں آ کے پاکستان میں شوز کر کے جاتے ہیں، اور گانے میرے گا رہے ہوتے ہیں اس میں، تو میں وہ کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا کہ تم نے یہ شوز نہیں کرنے، اور وہ ایک اصولی موقف میں نے بنایا ہوا ہے۔ اب تو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ میں وہ شوز نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہوتا تو پھر میں مطلب اگر پیسے سے محبت ہوتی تو پھر میں سب سے پہلے وہ کر لیتا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جی کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے وہاں پہ کوئی ہلڑ بازی کی، بالکل ہی بے بنیاد خبر ہے یہ۔ انہوں نے ایک ادھر سے چیز اٹھائی ہے، ایک ادھر سے اٹھائی ہے، اور ایک ایسی سنسنی خیز چیز بنا کے پیش کر دی جس کو خود دیکھ کے میری ہنسی آ جاتی ہے کہ کیا زبردست انہوں نے کام کیا۔ اور کئی تو گانے بھی ایسے ایسے ڈب کر دیے انہوں نے جو وہم و گمان بھی نہیں انسان کے۔ بہرحال جس نے بھی کام کیا کریٹیولی وہ بڑا ذہین آدمی تھا، اور اس میں ٹکے کی صداقت نہیں ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی والے بعد میں جو میرے پاس آئے، جی ہم نے اس کی تردید وغیرہ کی ہے، سب انہوں نے کر دیا کہ جی آپ تو ہمارے ہیرو ہیں اور فلاں ہیں، تو یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کی تردید وغیرہ بھی ہو گئی، اور وہ چیز سامنے آ گئی۔ پھر یہ کہ پریس کانفرنس میں تو آپ بڑا جناب رو رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے، تو یہاں آپ بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ 4 فروری 96 میں میری مدر کا انتقال ہوا، رمضان المبارک میں۔ عید پہ بہت سارے شوز تھے، لائن لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے میں نے سارے کینسل کر دیے، مگر ایک خاتون پروموٹر تھی، وہ گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئی کہ میں نے تو اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے، کلچرل کمپلیکس میں میرا شو ہے، میں برباد ہو جاؤں گی، آپ یہ شو کر دیں۔ میرے والد صاحب کے پیروں میں آ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا چل کر دے سو، مر جائے گی، کہندی ہے پئی، روندی ہے پئی۔ تو میں بڑی تکلیف میں تھا کہ والدہ کا انتقال ہوا، میں شو کیسے کروں گا، مگر وہ شو میں نے کیا۔ اور اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ اذیت میں ہوں اور آپ کو ہنسانا پڑے، نچوانا پڑے لوگوں کو۔ تو لوگ ناچ رہے تھے اس وقت، تو میرے گانے بھی بہت زیادہ وائبرنٹ اور بڑے سپر ہٹ تھے۔ تو میں نے وہ شو، مجھے یاد ہے یہ والا جو شو تھا نا، یہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا کہ جب آپ جس کرب سے گزر رہے ہیں، آپ کا 15 سالہ رفاقت ایک پارٹی سے ختم ہوئی ہے، آپ کے دوست یار ادھر ہیں، پریشان ہیں، دن رات ہم ان کے اس میں لگے ہوئے ہیں، آپ خود بڑی مشکل سے وہاں آئے ہیں، آپ کی فیملی ایک اذیت سے گزری ہے، تو آپ آئے ہیں، تو آپ کبھی خوشی سے یا سیلیبریشنز کے ساتھ وہ شو نہیں کر سکتے۔ میری جگہ رہ کے ذرا آپ سوچیں کہ کتنی بڑی مجبوری ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ سہارا فار لائف ٹرسٹ کو ہر مہینے 6.25 کروڑ روپیہ صرف سیلریز کی مد میں اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جو میری ذمہ داری ہے۔ میں 2 یا 3 پروگرامز ہر مہینے لازمی کرتا ہوں کہ سیلریز ہم کم از کم وہاں سے پوری کریں۔ میڈیکل کالج ہاتھ بٹاتا ہے، اور ابھی یہ ہم آپ کو صرف سیلریز کا بجٹ بتا رہے ہیں، اس میں نہ تو میڈیسن شامل ہے، نہ اکوپمنٹ شامل ہے، نہ دیگر اخراجات شامل ہے۔ تو جب اتنا بڑا ٹاسک اللہ نے آپ کو دیا ہوتا ہے، سو آپ کو یہ کام تکلیف سہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو
تھوڑا سا اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہم کسی کا دل توڑنے سے بچ سکتے ہیں. اور کوئی ایسا شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہو، جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کو دے دی ہو، جس کے ادارے جب سہارا بنا تھا تو چھوٹا سا بیبی تھا، آج اربوں روپے میں چلا گیا ہے. آج ابرار اس کے سامنے بیبی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. کیوں؟ اس پہ سہارا میں پتہ نہیں کون کون آئیں گے لوگ، کتنے بورڈ آف گورنرز بنیں گے، ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن یہ اچھا کام کرتا رہے گا. اس کا صلہ انشاءاللہ میرے والدین کو، مجھے، ہم سب ڈونرز کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہمیں دیتا رہے اس کا. سو ایسے دل توڑنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارا ملک جس کیفیت میں، جس پرابلم میں ہے، دن رات ہم سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سب، مجھے لگتا ہے ہم بہت محب وطن ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دوستوں کا، اپنے محب وطن بہن بھائیوں کا، ان کے جذبات کا خیال اور احترام کرنا بھی چاہیے. جرم و ود سزا نہیں دے دی. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.